الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننیاس چنتینتو مام یہ جناہ پریوپاستے تیشام نتیابھیکتانام یوگکشیمم وہامہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اس پرمیشور کے لیے جو اکیلا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جسے ہم مختلف خوبصورت زبانوں میں مختلف خوبصورت ناموں سے اکثر دنیا کے ہر کونے کے اندر یاد کرتے ہیں۔ جہاں اسے پرمیشور کہا جاتا ہے، اسے سرویشورا، سرشٹی کرتا، پالنہار، رب، پربھو، رحمان، رحیم، واحد گرو، یہوہ، اللہ، گاڈ اور اس طرح کے بے شمار بہت سارے خوبصورت ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ میرے معزز سامعین، ہم اپنے ملک میں لوگوں کو متحد کرنے کے سلسلے میں، یونائٹ کرنے کے سلسلے میں اور با اخلاق بنانے کے سلسلے میں، یعنی مورلائز کرنے کے سلسلے میں خدا کی معرفت، اس پرمیشور کو پہچاننے اور اس کو ماننے سے ہماری زندگی میں کیا پریورتن آئے گا، کیا بہتر تبدیلی آئے گی، اس حوالے سے پچھلے کچھ جمعوں میں لگاتار بات کرتے آئے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یونٹی اور مورالٹی کے لیے جو باتیں رکھی ہیں، اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس جو اس موقع پر ریکیپ کرتے ہوئے ہم آگے کی بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر، سرشٹی کرتا وہ ایک ہے۔ اس سے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سرشٹی کرتا ایک ہے، تو اس بات کو جان لینے کے بعد ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر وقت، ہر جگہ اچھی بری باتوں کو سنتا ہے۔ وہ ہم سب کے ہر وقت، ہر جگہ پر اچھے برے کیے جانے والے جو کرم ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کے دل اور دماغ میں آنے والی جو اچھی اور بری باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، وہ ان سب کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر وہ ساکشی بھی ہے، وہ خود ان تمام اعمال کے اوپر، باتوں کے اوپر اور خیالات کے اوپر وہ خود گواہ بھی ہے، اور پھر وہ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ ہم سب کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، وہ ایک بار پھر اس دنیا سے الگ ایک دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، جسے ہم پرلوک کہتے ہیں، تو وہ ہم سب کو اس دن دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا،
اور پھر وہ ہمارا حساب کتاب کرے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو پچھلے جمعہ یہ بات بتائی کہ وہ جو حساب کتاب ہمیں دینا ہے نا، تو وہ کن باتوں کا حساب کتاب دینا ہے، ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہے نا، کس بنا پر ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، یا ہمارا اکاؤنٹ ہے نا، ہمارا اکاؤنٹ ہم سے لیا جائے گا۔ تو پھر یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے، ہمارے سرشٹی کرتا نے، ہمارے واحد گرو نے، ہمارے اللہ نے جب ہمیں یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے تو یہاں زندگی کس طرح گزاری جائے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اسے کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے، اس نے وہ جو کرائیٹیریا ہے، جو پرمان ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ اس نے ہمیں عطا کی۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے گیتا اور بائبل اور قرآن کے حوالے سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اسکرپچرز کو اپنے لیے پرمان بناؤ، اپنے لیے اتھارٹی بناؤ۔ وہ جو کرائیٹیریا ہوگا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو اسکرپچرز کو وہ اتھارٹی بناؤ۔ یہ آدیش، یہ جو حکم ہے کہ اسکرپچرز کو فالو کرو، یہ میں نے آپ کے سامنے گیتا اور بائبل اور قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ یہ جو حکم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر اسکرپچرز کو فالو نہیں کیا گیا تو گیتا کے مطابق اور بائبل کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ خود اسکرپچرز بتا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس سے اور اب آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کامیابی کی وہ باتوں کو رکھوں گا جو ہمیں شاستر کے انوسار، اسکرپچرز کے مطابق چلنے کی وجہ سے اس دنیا میں ملیں گی۔ اس جیون میں ہمیں جو کامیابیاں پراپت ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد موقع رہا تو اسی جمعہ میں یا پھر آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس پرلوک میں ملنے والی جو کامیابیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ کیونکہ جب ہم اس دنیا میں جیون بتا رہے ہیں تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کامیابی کے ساتھ جیون ویتیت کریں یا زندگی گزاریں۔ کوئی انسان ناکامی نہیں چاہتا، اور ہر کوئی اپنے حساب سے، اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہے کہ اس زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر بنائیں۔ تو کامیابی کا جو فارمولا ہمیں شاستر میں بتایا گیا ہے، ہمارے سرشٹی کرتا کے انوسار ہے نا، پیدا کرنے والے نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، تو اسی طریقے کے اندر کامیابی بھی اس نے بتائی ہے کہ کیسے جیون ویتیت کرو گے، کیسے زندگی گزارو گے، تو یہاں پر اہلوک میں، اس دنیا کی زندگی میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ وہ ہمارے رب نے، ہمارے پربھو نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے، ذرا اس بات پر ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی ہمیں چاہیے نا۔ کامیابی کی خاطر لوگ اپنے اپنے طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر پھر اب اس دور کو، جسے ہم کلیوگ بھی کہتے ہیں، یعنی کلیوگ وہ یگ ہے، وہ دور ہے جہاں پر ظلم اور زیادتی کا، گناہوں کا، پاپوں کا بول بالا ہوگا، اور ہم اپنے سر کی آنکھوں سے یہ آج دیکھ رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر سچائی، ایمانداری، خلوص، محبت، نیائے، جسٹس، یہ سب چیزوں کے اندر کتنی کمی ہمیں لگاتار ہے نا لوگوں کے زندگیوں میں نظر آ رہی ہے، اور کیسے چھل کپٹ، دھوکہ،
लोगों को कत्ल करके उनके माल को हड़प लेना, झूठ बोलना और गलत रास्तों से अपनी जिंदगी संवारना, अपने लिए सब कुछ ऐशो आराम की चीजों को मुहैया करने की कोशिशें करना, है ना, ये रवैया कितना आम हो गया है सब लोगों में, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, ईसाई भाइयों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, और वो जितने दूसरे सो कॉल्ड, मतलब जिसे हम धर्म कहते हैं या मत कहते हैं, उनसे मुताल्लिक जितने भी लोग हैं, वो कैसे गुमराही की जिंदगी और अंधकार के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी इस दुनिया की जिंदगी को बनाने की खातिर। ये हमारे सामने है, हम मुशाहिदा करते हैं। इनका समाधान, इनका सॉल्यूशन हमारे शास्त्र, हमारी जो आसमानी किताबें हैं वो हमारे सामने पेश करती हैं कि ये सब चीजें तुम्हें मिल सकती हैं भले रास्ते पर चल कर भी। ये जरूरी नहीं है कि तुम बुराई का रास्ता इख्तियार करो और गुनाह करके, पाप करके तुम अपने लिए दुनिया हासिल करो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन अक्सर लोग चूंकि शास्त्र को पढ़ते नहीं, अपने ग्रंथों का हम मुतालिया नहीं करते, हमारे जो हिंदू भाई है जो गीता में आस्था रखते हैं वो अक्सर गीता को स्टडी नहीं करते, हमारे ईसाई जो भाई है, क्रिश्चियंस जो हैं, वो बाइबल को डिवाइन मानते हैं, आसमानी किताब मानते हैं अल्लाह की, लेकिन उसे जैसे पढ़ने का हक है, उस पर अमल करने का जो हक है, अक्सर लोग नहीं करते। और वही हाल मुसलमानों का है कि वो जहां कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मानते हैं, अपने लिए मशाले राह समझते हैं, अपने लिए गाइडेंस मानते हैं, तो कम ही लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को वाक़तन पढ़कर, समझकर, है ना, अपने जिंदगी के मसाइल का हल उसमें से तलाश करते हैं। वरना हमारी बड़ी अक्सरियत, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की ऐसी है जो कुरान मजीद को समझकर नहीं पढ़ती और एज अ गाइडेंस उसे इस्तेमाल नहीं करती। अगर हम पढ़े होते, और अभी भी कोई देर नहीं हुई है ना, जैसे ही हमें रियलाइज हुआ कि हाँ भाई हम अपने ग्रंथों से दूर हैं, हम अल्लाह की भेजी हुई आसमानी किताबों से दूर हैं, तो फिर हम पढ़ना शुरू कर दें और उसके साथ, उसके मुताबिक हम अमल करना शुरू कर दें। और जैसे ही हम करने लगेंगे तो फिर वो सही रास्ता भी हमको मिलेगा, उस पर हम चलेंगे भी, और फिर उस पर चलने से जो फायदा मिलने का वादा हमारे रब ने हमसे किया है वो वादा भी पूरा होगा और भलाई के रास्ते पर चलकर कामयाबियां हासिल करेंगे। आइए देखते हैं उसी सीक्वेंस के अंदर। आप जानते हैं मैं इस सीक्वेंस को क्यों मेंटेन करता हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा, अब इस बार भी आपके सामने ये बात को दोहराता हूं। देखिए, सबसे पुराने जो सहीफे हैं, अल्लाह ताला ने जो किताबें आसमानी नाजिल की हैं, उनके अंदर सबसे पुरानी जो किताबें हैं वो वेद हैं, उसके बाद उपनिषद हैं, और उसके बाद उन किताबों के सिलसिले के अंदर जो आखिरी किताब नाजिल होने के बारे में हमारे हिंदू भाई मानते हैं वो है भगवत गीता। और फिर उसके बाद भी और भी स्क्रिप्चर्स होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते या हमारी स्टडी में वो नहीं आए हैं। लेकिन फिर तौरात है और इंजील है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं बाइबल का और न्यू टेस्टामेंट कहते हैं बाइबल का। और फिर उस सिलसिले में आखिरी किताब जो हम मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई वो कुरान है। तो लिहाजा मैं जब भी रेफरेंसेस अलग अलग स्क्रिप्चर्स के हवाले से आपके सामने रखता रहा हूं, तो मैंने यही सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश की है कि सबसे पुराना पहला जो रेफरेंस है वहां से पहले हम बात करेंगे, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट रेफरेंस, और फिर उसके बाद में लास्ट रेफरेंस। तो चूंकि मैं आमतौर पर 3 किताबों के हवाले से आपके सामने बात रखता हूं, तो मैं पहले गीता, फिर बाइबल और फिर कुरान की बात मैं आपके सामने रखूंगा। अगरचे कि किसी मौके पर आपके सामने वेदों के हवाले से भी रेफरेंसेस बातें आएंगी, उपनिषदों के हवाले से भी आपके सामने बातें आएंगी, लेकिन अभी यानी मैं अब तक जितनी बातें आपके सामने करता रहा हूं उसमें मैंने गीता और फिर बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों मैंने आपके सामने रेफरेंसेस दिए हैं, और फिर कुरान, है ना। ये सीक्वेंस मेंटेन करने की ये वजह मैं आपके सामने रख रहा था। तो बहरहाल हम वहां चले जाते हैं कि अगर हम अपने रब को पहचान कर उसी की उपासना, उसी की बंदगी,
اگر ہم کریں گے اور اس نے جو کرنے اور نہ کرنے کی تعلیمات یا شکشائیں اس نے جو ہمیں شاستروں میں بتائی ہیں، یعنی آسمانی کتابوں میں جو اس نے بتائی ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہاں کیا فائدہ ہوگا، ہے نا؟ پہلے ہم دنیا کے فائدے کے بارے میں بات کر لیں گے۔ تو گیتا کے حوالے سے دیکھیے کیا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، گیتا کا ریفرنس نوٹ کریے، یہ ادھیائے نمبر 9 شلوک نمبر 22، اوکے، 9:22 بھگوت گیتا کے اندر کہا گیا ہے، اننیاس چنتینتو مام یہ جنا پریوپاستے تیشام نتیابھیکتا نام یوگکشیمم وہامہم۔ دو یعنی کہ یہ آپ کہیں کہ لائنز ہیں، ہے نا؟ یہ ایک شلوک ہے جس کے اندر یہ 2 لائنز کہی گئی ہیں، 9:22۔ کتنی جامع بات اس ایک شلوک کے اندر بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے، اننیاس چنتینتو مام، the devotees however who loving no one else constantly think of me، دوسروں کو چھوڑ کر، جو انیہ ہیں انہیں چھوڑ کر، وہ جو لگاتار میرے بارے میں سوچتے ہیں، میں یہاں میں کون ہے؟ پرمیشور، اللہ۔ وہ جو دوسروں کو چھوڑ کر لگاتار کانسٹنٹلی میرے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ یعنی کہ یہ جو لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے، وہ یہ جنا whosoever، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے، جو کوئی بھی دوسروں کو، انیہ جو ہیں انہیں چھوڑ کر بس مجھی کے بارے میں لگاتار سوچتا ہے، یہ جنا پریوپاستے، اور ایکسکلوزیو ڈیووشن کے ساتھ وہ میری ہی ورشپ کرتا ہے، میری ہی عبادت، میری ہی اپاسنا کرتا ہے، خصوصی عبادت، خاص عبادت، ایکسکلوزیو ڈیووشن۔ یہ نہیں کہ مطلب ہم ان کی بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی کر رہے ہیں، اور اے پرمیشور، اے اللہ، ہم تیری بھی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ایکسکلوزیو ڈیووشن کے ساتھ جو میری اپاسنا کرتے ہیں، تیشام نتیابھیکتا نام، and those ever united in thought with me، ہمیشہ اپنے خیالات میں وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا دیکھیے، یوگکشیمم وہامہم، I bring full security and personally attend to their needs۔ دو باتیں، 2 وعدے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ 2 وعدے کر رہا ہے۔ یہ 3 کام ہے نا جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی دوسروں کو چھوڑ کر بس لگاتار میرے بارے میں سوچنا، ایکسکلوزیولی میری ہی اپاسنا اور عبادت کرنا، اور اپنے خیالات میں ہر وقت مجھ سے جڑے رہنا۔ جو کوئی کرے گا، یہ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، whosoever، یہ جنا، یہ اس بات کی دلیلوں میں سے ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ لوگ بعض وقت سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ گیتا کلام الہی ہے؟ تو جب موقع ملتا ہے کوئی ریفرنس کے حوالے سے، ویسے تو اس پر ایک کمپلیٹ الگ سے ٹاپک انشاءاللہ موقع رہے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا کیا دلائل ہمیں ملتے ہیں، ہے نا، جو میں نے اسٹڈی کیے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، کہ یہ کتابیں کلام الہی ہم مان سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی چونکہ یہ بات آ گئی ہے نا، اس کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کوئی بھی آسمانی جو کتاب ہوتی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اس میں کسی کمیونل انداز میں بات نہیں کی جاتی۔ ایک اسپیشل گروپ یا ایک اسپیشل خاندان جس کے لوگوں کو کامیابی ملے گی، سورگ دیا جائے گا، چاہے وہ جیسی بھی زندگی گزاریں، یہ کانسیپٹ کمیونل کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو شاستروں میں نہیں ملے گا۔ شاستروں میں کیا ملے گا؟ آسمانی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ یونیورسل میسج آپ کو ملے گا۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو الفاظ ہیں، حالانکہ اب دکھنے میں، ہے نا، اگر ہم یوں ہی تیزی سے پڑھ لیں تو کوئی خاص
اس کا مطلب نکل کر سامنے عام طور پر نہیں آتا، لیکن تھوڑا رک کر ہے نا اگر ہم پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر یہ جو وعدہ اللہ کر رہا ہے یہ ہر اس شخص سے ہے جو اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، اسی کی عبادت کرے گا، اس سے اپنا من اور اپنا جو ہے دھیان لگا کر رہے گا. ہر وہ شخص جو کرے گا اس کے لیے یہ وعدے ہیں، یونیورسل ہے. صرف براہمنوں سے اور براہمن کی جو ونش ہے اس کے اندر پیدا ہونے والوں کے لیے وعدہ، دوسروں کے لیے وعدہ نہیں، ایسا نہیں. میں نے جسٹ ایز این ایگزامپل آپ کے لیے کہا ہے نا براہمن، یا پھر کوئی اور خاندان ہے یا پھر کوئی اور گروہ ہے، کوئی ایک ایسی جماعت یا گروپ بن گیا ہے، بس یہ جماعت کا کوئی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب جماعتوں میں آپ کچھ بھی کر لو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ کانسیپٹ شاستروں میں آپ کو نہیں ملے، کیونکہ کمیونل کانسیپٹ ایک کمیونٹی کے لیے ہے نا، ایک گروپ کے لیے وہ کامیابی کی بشارت ہے، چاہے وہ زندگی کیسی بھی گزاریں، اور باقی سب لوگوں کے لیے ناکامی ہے نا، اور مطلب لاس ہے. یہ جناح پر یوپاستے ہے، یہ یونیورسل میسج ہے. جو کوئی کرے گا ایسے، وہ پھر اگر ہم یعنی براہمن، شتری، ویش، شودر بول کر اگر کہہ لیں، یا مسلم کہہ لیں، یا عیسائی کہہ لیں، یا سکھ کہہ لیں، یا ہندو کہہ لیں، یا جو بھی بودھ ہے، جین ہے، جو کوئی انسانوں میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے یہ دو وعدے. کیا ہے دیکھیے دو وعدے؟ یوگکشیمم وہامہم، جو ان کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھیے بہت غور کرنے کی بات ہے، ابھی اس دنیا کا فائدہ میں بتا رہا ہوں آپ. جو ان کے پاس نہیں ہے وہ میں عطا کروں گا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے میں اس کی رکشا کروں گا، اس کی میں حفاظت کروں گا. انسانوں کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا. کچھ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہماری خواہش، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہمیں مل جائیں، اور کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں، وہ ہم سے چھین نہ لی جائیں، وہ ہم سے ہے نا الگ نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں. اس بات کی فکر ہوتی ہے نا دنیا کو لے کر. یہ دونوں چیزوں کا وعدہ یہاں پر. کتنی جامع باتیں دیکھیں. یوگکشیمم، جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ تمہیں عطا کر دوں گا، اور جو ہے اس کی میں سرکشا کروں گا. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہمیشہ کانسٹنٹلی اسی ایک پرمیشور اوپر والے کے بارے میں سوچنا ہے، ایکسکلوزیو اسی کی عبادت، اسی کی اپاسنا، اسی کی ورشپ کرنا ہے، اور پھر اپنے خیالات میں لگاتار اسی کے بارے میں سوچنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے، دیکھیں اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں گے، آپ کہیں جا کر جس سے ہم سنیاس کہتے ہیں، روحبانیت کہتے ہیں، وہ روحبانیت آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں گے، وہ نہیں ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کریں گے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، آپ کی فیملی ہوگی، بچے ہوں گے ہے نا، رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ان کے ساتھ تمام معاملات جو ہوتے جائیں گے لگاتار، تو ہر وقت خدا نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے اس کا خیال ہمیشہ آپ کے دماغ میں زندہ رہے گا. آلویز، یہ گاڈ کانشیسنس ہم کہیں گے انگلش میں اس کو، ہے نا، استحضار خداوندی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. کسی نے روڈ پر چلتے چلتے ہے نا آپ کو غلط طریقے سے گاڑی چلا کر آپ کو ٹکر مار دی، آپ کو کٹ مار دی، آپ کو غصہ آ گیا. آپ ممکن ہے کہ غصے میں آئے اور آپ کے منہ پر گالی آ گئی، لیکن کہیں نہ کہیں اس پروسیس کے درمیان آپ کے دماغ میں یہ آئی کہ گالی دینا میرے رب کو پسند نہیں ہے نا، میرا اللہ پسند نہیں کرتا. مومن گالی نہیں دیتا، جو آستھک ہوتا ہے نا، سچے من سے ایشور کو ماننے والا، وہ گالی نہیں دیتا. اور آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. ممکن ہے گالی دیتے دیتے روک دیا، ممکن ہے گالی دینے سے پہلے روک لیا، ممکن ہے وہ جب خیال آ رہا تھا وہ خیال پر ہی آپ نے قابو پا لیا، ہے نا. اس طرح زندگی، یعنی یہ زندگی دیکھیے خالی مان لینا ہاں بھائی ایک ہے، چلو ایک ہے بول کے پھر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں تو پھر وہ ایک کو ماننے کا فائدہ کیا ہو، ہے نا. وہ ایک کو جب ہم مانتے ہیں تو اس کے سمیع
بصیر، علیم، اور پھر حسیب ہونے کو، شہید ہونے کو ہم مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے کیریکٹر کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے بارے میں سوچنا، اسی کی عبادت کرنا ہے نا، لگاتار اپنے خیالات کو اسی سے جوڑ کے رکھنا، کیا ہے کہ آپ زندگی گزارتے رہیں گے اور ہر وقت ہے نا گاڈ کانشیسنس کے ساتھ کہ اس کی مرضی کیا ہے، وہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، کہیں وہ ناراض تو نہ ہو جائے مجھ سے۔ اور یہ کرتے ہوئے یعنی ایک اچھے انسان بنتے ہوئے، بہترین انسان، یعنی اچھا نہیں ہے، یہ تو شروعات میں ہوگا ہے نا، اگر کسی نے یہ جرنی ابھی شروع کی ہے تو شروعات میں ہوگا کہ وہ اچھا ابھی بن رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بنتا چلا جائے گا اور یہ خیالات اس کے دل اور دماغ میں بیٹھتے چلے جائیں گے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے دل اور دماغ کے خیالات کو بھی جانتا ہے نا، وہ ساکشی بھی ہے، وہ حساب کتاب بھی لینے والا ہے، تو کیا ہوگا پھر انسان یعنی کہ ہر ایک کے لیے ایک بہترین انسان بن جائے گا، سب کے لیے رحمت وہ بن جائے گا، زحمت نہیں بنے گا، ہے نا۔ یہی تو چاہتا ہے اللہ ہم سے کہ ہم جب اس دنیا میں زندگی گزاریں تو اس کے دوسرے بندوں کے ساتھ ہم اچھے بندے بن کر رہیں، ہے نا، ان کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے ہم رحمت بن جائیں۔ دوسرے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ سیکنڈری ہے، یعنی مجھے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں کتنا وفادار، کتنا فرما بردار میں بن رہا ہوں، جسے عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے مطلب مسلمانوں میں سے اکثر لوگوں نے یہ جو ٹیگ لگا لیا ہم مسلم، یعنی فرما بردار، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اوبیڈینٹ، سبمٹڈ ون، جس نے اپنا سر یعنی اپنی مرضی اللہ کے آگے جھکا دی، بس اسی کی مرضی کا پابند اپنے آپ کو بنا لیا، ایسے انسان کو عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ تو مسلم ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو ایک ٹیگ کی طرح لے لیا، اپنے آپ کو لگا لیا، حرکتیں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو پکارتے مسلم ہیں، ایسے نہیں ہے نا، بلکہ واقعی جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ عطا کرے گا، اور جو کچھ ہے وہ اس کی رکشا کرے گا۔ اب آپ اس دیکھیے کتنی جامع بات ہے، آپ زندگی کے ہر میدان میں آپ اس کو اپلائی کر لیجئے۔ بھائی وہ لوگ جو پالیٹیشنز ہیں وہ ستا چاہتے ہیں، وہ پاور چاہتے ہیں، ملے گی پاور، یہ کریے، آپ اس ودھی کو فالو کریے تو پاور بھی ملے گی۔ جو نہیں ہے نا، اگر نہیں ہے تو میں عطا کروں گا، وہ دے گا پاور آپ کو۔ یہ جھوٹ، یہ دھاندلیاں، یہ فسادات کر کے، یہ پولرائزیشن کر کے، کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کر کے، خون ریزی کر کے، ایک دوسرے کے گھر کو جلا کر، ہے نا، نفرت کا بازار گرم کر کے آپ کو یہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ چیز پیسفلی مل سکتی نا، ایسے طریقے سے مل سکتی ہے کہ آپ کا پرمیشور آپ سے راضی ہو جائے، مل سکتی، اللہ راضی ہو جائے۔ جو مطلب یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے اگر یہ، یا عیسائیوں کو چاہیے، دنیا میں جہاں کہیں جس کسی کو بھی چاہیے وہ یہ فالو کرے، بھائی مل جائے گا آپ کو۔ کسی کو دولت چاہیے، وہ قتل کر کے پراپرٹی حاصل کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول کر، وہ کچھ فراڈ کر کے، ہے نا، جھوٹی سگنیچرز کر کے، لوگوں کو جھوٹ بول کر، اندھیرے میں رکھ کر، پیسوں کو، جائیدادوں کو، سونے کو، ہیروں کو لوگ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کو ملے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا، آپ وہ کریے نا جو اس نے آپ کو کہا ہے۔ آج ہمیں کرپشن کہاں نظر نہیں آتا آپ بتائیے، یعنی میڈیکل لائن میں لوگ کرپٹ ہیں، سب نہیں ہیں لیکن ہیں لوگ کرپٹ ہیں، غیر ضروری علاج کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں ایسے الگ الگ انسیڈنٹس آپ کو بھی معلوم ہوں گے جہاں پر آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، آپریشن کر دیا، دوائیاں دے کر بیماری کم کرنے کے بجائے بیماری بڑھائی گئی اور پھر علاج کو لمبا اور مہنگا کیا گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کرپشن ہے نا، ملاوٹ، انسانوں کو کھانے کے نام پر کتنی ساری چیزیں زہر کے اندر تبدیل کر کے دی جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیسے کمانا ہے نا۔ لوگوں کو پیسے کمانے کا بھلا راستہ جب سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے برا راستہ اختیار کر لیا۔ رشتوں کے اندر آپ دیکھیے، یعنی وہ لوگ جو پوری دنیا کے انسانوں میں سے مل کر ایک پوتر بندھن کے اندر، ایک پاکیزہ رشتے کے اندر بنتے ہیں میاں اور بیوی کی حیثیت سے، وہ دونوں ایک دوسرے کو آپس میں دشمن سمجھتے ہیں۔
اور پھر ان کا جو سسرال ہوتا ہے، ان کے جو ان لاز ہوتے ہیں، وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر پوری دنیا میں جتنے خاندان ہیں اس میں سے ایک خاندان سے آپ کا جو ہے رشتہ ہوا اور وہی آپ کا دشمن، اسی کے ساتھ آپ کو نبھانے نہیں آیا۔ اور پھر یہ چیز صرف میں یعنی کہ ان لاز کے اندر نہیں ہے، یہ تو سگے بھائیوں کے اندر، سگے بہنوں کے اندر ہے، میاں اور بیوی کے اندر ہے، اور والدین اور اولاد کے اندر ہے۔ کیا ہے کہ بس نہیں، اب اپنے لیے کچھ حاصل کر لینا، کریے، حاصل کریے، کوئی آپ کو اس سے روک نہیں ہے، مگر سیدھے طریقے سے کریے۔ آپ سیدھے طریقے سے کریں گے، جو آپ کے رب نے فرمایا ہے آپ اس کے مطابق کریں گے، آپ کو ملے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے نا، اس نے کہا ہے وہ آپ کو دے گا۔ دونوں کام جو ہے وہ بھی باقی۔ دیکھیے آپ سوچئے جو ملٹی ملینئر جو لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، لکھ پتی کروڑ پتی لوگ، ان کو یعنی کہ ہمیشہ اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا مال ہڑپ نہ لے، کہیں میرے پاس چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی ڈاکہ نہ مار دے، ہے نا، کہیں کوئی آن لائن فراڈ نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ ہے نا جن کے پاس دولت اور پراپرٹی وغیرہ ہے، انہیں اس بات کا، کہیں دور زمین خرید کے رکھے، کروڑوں کی ہے، لاکھوں کی ہے، ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا، کہیں کوئی آ کے اس پہ قبضہ تو نہیں کرے۔ ڈر لگا ہوا ہے نا، ارے اس ڈر سے مکتی مل جائے گی آپ کو، اللہ آزاد کر دے گا آپ کو، آپ کریے تو وہ جو اس نے کہا ہے۔ یہ دنیا کی گارنٹی۔ دیکھیے ایک ونڈرفل، یہ ایک شلوک میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ کتنے مسائل دنیا کے لے کر آئیں گے، ایک اس سے حل ہو جائے گا۔ اور یہ تو گیتا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ دیکھیے بائبل کے اندر یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات ہے نا، ڈیوٹرانومی مطلب تورات، میں نے اس سے پہلے کے جمعہ میں بھی ڈیوٹرانومی ہی کوٹ کی تھی، لیکن اردو میں کہتے وقت میں نے انجیل کہہ دیا، وہ انجیل نہیں تھی، میں معافی چاہتا ہوں، تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ، اوکے، اس کے حوالے سے۔ تو ڈیوٹرانومی کا ریفرنس ہے 28 چیپٹر ہے، اس میں جو ورسز ہیں 2:4، کیا کہا گیا دیکھیں، اوبے دا لارڈ یور گاڈ اینڈ آل دیز بلیسنگز ول بی یورز۔ آپ کا جو پروردگار ہے، آپ اس کی اطاعت کریے، اس کے احکام کی اطاعت گزاری کریے، فالو ہز کمانڈز، اوبے، تو کیا ہوگا، آل دیز بلیسنگز ول بی یورز، یہ تمام نعمتیں یہ تمہاری ہو جائیں گی۔ دا لارڈ ول بلیس یور ٹاؤنز، وہ جو رب ہے، پروردگار ہے، وہ تمہارے شہروں کو برکت عطا فرمائے گا، اینڈ یور فیلڈز، تمہاری جو کھیتیاں ہیں اس میں وہ برکت عطا فرمائے گا۔ دا لارڈ ول بلیس یو وتھ مینی چلڈرن، تمہیں بہت ساری اولاد دے گا، وتھ ابنڈنٹ کراپس، زبردست تمہارے پاس ہے نا بابرکت فصلیں ہوں گی، کثیر یعنی کہ تمہاری فصل ہوگی، اینڈ وتھ مینی کیٹل اینڈ شیپ، بہت ساری گائیں یا پھر کیٹل، اور پھر بہت ساری بکریاں، بھیڑیں، یعنی جو کچھ بھی یہاں پر تو اب اس زمانے کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، ان کو جو چاہیے تھا، ٹھیک ہے، بہت سارے بیٹے چاہیے تھے، بہت سارے کھیت چاہیے تھے، بہت سارے جانور چاہیے تھے، اسی کو ویلتھ سمجھا جاتا تھا، دولت، اس زمانے کی دولت بھی وہی تھی، آج بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض وعدہ کیا ہے رب کا؟ رب کا وعدہ یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو، سب نعمتیں دوں گا تمہیں۔ فرما برداری، کنڈیشن کیا ہے؟ فرما برداری۔ اور پھر یہی بات قرآن مجید میں یاد دلائی گئی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، مہارشی منو کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقل کر رہا ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور نوح علیہ السلام نے، مہارشی منو نے اپنے لوگوں سے کہا، یعنی مہارشی منو کون؟ میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ، ہے نا، وہ جن کو ہماری ہندو قوم اپنا پوروج مانتی ہے۔ ہمارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان ہے، نوح علیہ السلام ان کے 7 بیٹوں کی اولاد ہیں، ہماری ہندو قوم کہتی ہے۔ اور ہم میں سے جتنے مسلمان ہیں نا یہاں کے مول نواسی ہیں، تو پھر ہم بھی اسی ونشج سے ہیں، اسی لینیج سے ہم بھی ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹوں کی اولاد ہم بھی ہیں، ہے نا، کیونکہ نوح علیہ السلام ہندوستان کے پیغمبر ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، یعنی کہ یہاں کے ہمارے اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی، اپنے پاپوں کی شمع مانگو، معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ شمع کر دے گا، اور یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان کو تم پر برسائے گا، بہترین بارشیں ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، کس سے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے تمہاری مدد کرے گا اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد سے۔
یہی چاہیے نا، یہی چاہیے نا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں. تو اسی کی گارنٹی دی جا رہی ہے یہاں پر. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. نوح علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے معافی. معافی کس بات کی مانگیں گے؟ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو پاپ ہو گئے ہیں، ان سے معافی مانگیں. یعنی اور آئندہ نہیں کریں گے، ہے نا. جب ہم معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات شامل حال ہوتی ہے کہ ہم آئندہ اس گناہ کو، اس پاپ کو نہیں دہرائیں گے، ہے نا. یعنی گناہ نہیں کریں گے. لوگوں کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دے دی، ہے نا، کسی کے اوپر جھوٹ کہہ دیا، جو کوئی قسم کا گناہ ہے ہم نہیں کریں گے. اے اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے. ایسا یہ کریں گے اور اچھے انسان بنیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا. مال سے، مال چاہیے نا، مال، اموال، ویلتھ، ہیرے جواہرات، سونا، پیسہ، کیا چاہیے آپ کو؟ سب ملے گا آپ کو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو بیٹے چاہیے، وہ دے گا آپ کو بیٹے. ایک ہے لوگوں کے دلوں میں یہ خاص ایک تمنا ہوتی ہے، بیٹا ہو جائے. دے گا وہ آپ کو بیٹے، آپ کو مل سکتے ہیں. آپ استغفار کریے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. وہ تمہارے لیے جنتیں بنا دے گا. اس دنیا کی جنتیں یعنی باغات، گارڈنز. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نہریں بہا دے گا وہ تمہارے لیے. یعنی ہر جگہ لش گرینری. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، جیسا ہم کیلکٹا کو جب دیکھتے ہیں، وہاں کے خوبصورت نظارے، اور کوئی دنیا کے اور کوئی دوسرے مقامات ہیں، سوئٹزرلینڈ، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی خوبصورت تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں. نہریں بہ رہی ہیں، ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، پھول ہیں، ہے نا، رنگ برنگا ایک دم خوشحال ماحول. تو انسان کا دل للچاتا ہے کہ ایسا، کاش ہمارا ماحول بھی ایسا ہو جائے. ہوگا، آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، آپ کا رب آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہوگا. لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنے کا ایک کام ہے، وہ کرو، ہے نا، وہ کر لو. اپنے دماغ کو اسی کے بارے میں سوچنے کے لیے خالص کرو، ہے نا. جو اپنی سوچ کے اندر اللہ کو زندہ کرو، اور پھر اسی کے بارے میں سوچنا، اس کی پسند اور ناپسند، اس نے کیا کرنے کا حکم دیا، کیا چیزوں سے منع کیا، اس کے بارے میں سوچو. غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کے لیے معافی مانگو، اور یہ کرو گے تو پھر خدا تمہیں دے گا جو تمہیں چاہیے. انداز بیاں تھوڑا سا مختلف آپ کو تینوں یہ اسکرپچرز کا معلوم ہو سکتا ہے، لیکن وعدہ جو کیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے. آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو دنیا ملے گی، ہے نا، اچھے بھلے طریقے سے ملے گی. عزیز ساتھیو، اس میں یہ تینوں جو ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس میں وہی بات میں جو بار بار مطلب جو مقصد ہے لوگوں کے اندر اجاگر کرنے کا کہ ہم با اخلاق ہو جائیں. تو خدا کی ان تمام تعلیمات میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ با اخلاق ہو جائیں، ہے نا. اور خدا کو ایک ماننے کا، اسی کے بارے میں سوچنے کا جو فارمولا جو بتایا گیا ہے، جس سے ہم اچھے انسان بنیں گے اور پھر یہ سب بھلائیاں ہمیں دی جائیں گی. تو وہ آپ کے سامنے یہ ہمیں بااخلاق بنانے کے لیے ہمارے بھارت کے لوگوں کو. اور پھر جب ہم یہ بار بار دیکھتے جائیں گے کہ ارے کتنے ریفرنسز ہیں، کتنی باتیں ہیں جو گیتا میں بتائی گئی ہے اور بائبل میں بتائی گئی ہے اور قرآن میں بتائی گئی ہیں، اور ایک ہی بات بتائی گئی ہے، ایک ہی تعلیم دی گئی ہے. تو پھر بار بار یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی کہ ہم کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے. یہ دھرم کے نام پر یہ جو خون ریزی، یہ جو نفرتیں اور یہ ہے نا دوریاں جو لوگوں میں پیدا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ جب وہی تعلیم دی جا رہی ہے تو ہم کس بات پر لڑ رہے ہیں، ہے نا. تو ہمیں یہ پھر ریئلائز ہوگا کہ ہم اگنورینٹ ہیں، ہم نہیں جانتے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ جو دوسروں کی ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی کتابیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے نا، ہم نہیں جانتے. اسی لیے ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور یہ نفرت اور یہ دوریاں. اور جب ہم جاننے لگیں گے کہ نہیں، ٹیچنگ سملر ہیں، اسی ایک پرمیشور، اسی ایک اللہ کی طرف سے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ پیغمبروں پر نازل ہونے والی الگ الگ آسمانی کتابیں ہیں، جس میں دین وہی ہے، دھرم وہی ہے، تعلیم وہی دی گئی ہے. یہ جب ریئلائز کریں گے تو جھگڑے ختم ہوں گے. یہ یونٹی آئے گی ہمارے لوگوں کے اندر. یونٹی آئے گی تو امن کے ماحول میں ہم پراسپیرٹی، ہے نا، آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا ہم کام کریں گے. اور پھر یہ کرتے ہوئے ہم اپنی اس ملک کو، ہے نا، بہترین ملک بنائیں گے، دنیا کا سپر پاور بنائیں گے.
اور یہی تعلیم پھر بھارت ہمارا ہند پوری دنیا کو دے گا انشاءاللہ، اور اس اعتبار سے وہ دنیا کا امام بنے گا، لیڈر بنے گا، وشو گرو بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمناؤں کو، ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔